اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے رحم کرو، زر اور زور کی بنیاد پہ انسانوں کے ضمیروں کو مت خریدو، اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے۔ واحد ملک ہے، معافی چاہتا ہوں آج میں ذرا لاہور ہے، لاہور کی اپنی فضا ہوتی ہے، ان کا اپنا وہ ہوتا ہے، واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، ان کے فائل بناتا ہے، پھر ان کو اٹھا کے منسٹر اور وزیر اعظم تک پہنچاتا ہے۔ یہ غریب کیا کرے گا باہر جا کے؟ جناب عمران خان بھائی، یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ اب ہم کیا کریں؟ سچ بولنے پہ لالا نے پابندی لگائی ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ یہ الیکشن کیا 8 فروری کا یا جو بھی ہے، یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ یہاں جو لوگ جن میں نہ کرنے کی قوت ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے کپڑے نکالے جاتے ہیں، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان سے قسمیں لی جاتی ہے۔ بابا کیا کرو گے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ماں بہن کی گالی، وہ تیری بہن وہاں کام کرتی ہے، تیری ماں وہاں کام کرتی ہے، تیری بیٹی وہاں پڑھتی ہے، ٹھیک ہو جاؤ۔ دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے۔ عمران کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ابھی اس کے گھر میں گھس جانا، نکاح ایسا ہے، نکاح ویسا ہے، خدا کو مارو، شرم کرو، لاکھ لعنت تم سب پہ۔ کیا بناؤ یار عورتیں، تمہاری بیوی ایسی، تمہاری خدا کو مانو، ہم سب کی بیویاں ہیں۔ چھڈو یار، آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، آئین رہنے والے انسانوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ کوئی ملک بغیر کسی معاہدے کے نہیں چلتا۔ ملک کے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک قسم کے لوگ ہوں یا بہت سارے زبانیں بولنے والے لوگ ہوں یا بہت سارے عقیدے والے لوگ ہوں، تو بیٹھ کے ان مشکلات کو یا ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ آدمی جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ میری مادری زبان نہیں سمجھتا، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں اس کی مادری زبان نہیں سمجھتا، لیکن ہمیں اس آئین نے پرویا ایک دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہمیں باندھا ہوا ہے۔ اس میں واضح طور پہ اعلان ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ جو پارلیمان منتخب ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ وہاں منتخب لوگ بیٹھ کے چھوٹے مسائل سے لے کر انٹرنیشنل مسائل تک بحث کریں گے، اور تمام ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی۔ ہر ادارہ، کوئی ملک، یعنی ہمیں ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ سب باغی لوگ ہیں، یہ فوج کے مخالف ہیں، یہ ایجنسیوں کے مخالف ہیں، خدا نخواستہ ہے پاکستان کے غدار ہیں۔ ہم جاہل صحیح، ان پڑھ صحیح، لیکن اتنے پاگل ہم نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس سویلین اور ملٹری کی جاسوسی ایجنسیاں نہ ہوں۔ جاسوسی ایجنسیاں ملٹری کی یا سول کی، یہ حکمرانوں کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، وہ حالات اکٹھی کرتی ہیں پھر اپنی حکمرانوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری فوج خدا کرے پاکستان کی بہترین پروفیشنل فوج بن جائے، اس کی جتنی بھی ضروریات ہوں گی ہم بہت تکلیف اٹھائیں گے، لیکن ان سامانوں، ان چیزوں میں انہیں ہم مایوس نہیں کریں گے جو آلات حرب ہیں، جو جنگی ضروریات ہیں، جہاز ہو، فلانا ہو فلانا ہو۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری ایجنسیاں، اور ہیں بھی کمپیٹنٹ، ایسی کمپیٹنٹ ہوں کہ بالکل CIA بھی سے پیچھے رہ جائے۔ لیکن ہماری صرف ایک بات ہے کہ جس طرح دنیا کی افواج ایک آئین کے تحت ملک میں رہتی ہیں، آپ اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ اس آئین میں جو آپ کا رول ہے اس رول میں رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے افواج کا سپاہی سے لے کر جرنیل تک
جو حلف اٹھاتا ہے اس کا آخری فکرہ یہ ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. اب یہ کتنا بڑا سچ ہے یا کتنا بڑا پتہ نہیں کیا بلا ہے کہ دنیا میں عام یہ راہ چلتے ہوئے فقیروں سے پوچھو وہ بھی کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سیاست بدقسمتی سے اب ایٹامک ملک پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک دنیا جہان کے وسائل سے پر ملک بھیک منگا اور تمام دنیا میں بالکل آئسولیٹڈ. کوئی دوست ہمارا نہیں ہے, کوئی ہمیں دوست نہیں سمجھتا. ان حالات میں ہر پاکستانی چاہے وہ جس پارٹی کا ہے, جو بھی پروفیشن کرتا ہے, جس کو اس ملک سے محبت ہے, جس کو اس ملک کے بچانے سے محبت ہے, جس کو دل میں یہ خواہش ہے کہ واقعی پاکستان ایشین ٹائیگر بنے, ہمیں کسی کو بھی اب گھر بیٹھنے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ بیٹھ سکتے ہیں. پاکستان جن مشکلات سے دو چار ہے اب جرنلسٹ آپ جانتے ہیں. ان مشکلات کا علاج ہماری مشترکہ وزڈم سے نکلے گا. پاکستان کے تمام محب وطن لوگوں کی مشترکہ وزڈم, مشترکہ عقل ملا کے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں. ہم اتنے برباد ہیں, اتنے ہم میں کیا کہوں, الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں, کہہ نہیں سکتا. ہمارا ملک ٹوٹا, تحقیقات ہوئی, ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ذمہ دار کون تھا. حمود الرحمان کمیشن بنا, فلانا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا. آج حالت یہ ہے کہ اس ملک میں جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے, جو دوسرے لوگوں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے رحم کرو, زر اور زور کی بنیاد پہ انسانوں کے ضمیروں کو مت خریدو, اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے. واحد ملک ہے, معافی چاہتا ہوں آج میں ذرا لاہور کی اپنی فضا ہوتی ہے تو ان کا اپنا وہ ہوتا ہے. واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے, ان کے فائل بناتا ہے, پھر ان کو اٹھا کے منسٹر اور وزیر اعظم تک پہنچاتا ہے. یہ غریب کیا کرے گا باہر جا کے؟ جس کو آپ نے بنایا ہو, خدا نخواستہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو اگر ایسا ہوا, خدا نخواستہ آپ نے مجھے بنایا طریقے سے پرائم منسٹر اور میرے اس دوست کو بنایا وزیر خارجہ. ہم بیٹھے ایک آزاد ملک کے پاس امریکہ میں, میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے, صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے, وہاں باتیں ہوتی ہیں. چونکہ ہم خود مختار نہیں ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے, ہم صحیح جمہور کی نمائندگی نہیں کرتے. ہر آرٹیکل آئے گا کہ بھائی کیا خیال ہے, یہ مجھے کہے گا, میں اسے کہوں جی کی کرا. یہ جائے گا غریب غسل خانے پر ٹیلی فون کرے گا, جی آرٹیکل یہ کہنا ہے کی کرا. پھر دوسرا آرٹیکل آئے گا, پھر میں جاؤں گا. اس طرح نہیں چلتے ملک, اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک کیوں چلتے ہیں؟ منتخب نمائندے جاتے ہیں, باوقار انداز میں لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ آئین کی دفاع کا, آئین کی پروٹیکشن کا محاذ ہے. ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ شہباز کو ہٹاؤ, میرے اسپیکر بھائی کو وزیر اعظم بناؤ. نہیں, اگر شہباز کی حکومت ہم گرا بھی لیتے ہیں عوامی طاقت سے, اور ہماری دوستوں کی حکومت آ جاتی ہے بھی, اس سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ جناب عمران خان بھائی یا آئین کی بالادستی ہوگی, یا آئین بالادست ہوگا, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. یہ جو مار داڑ, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آدمی بلوچ ہے, یہ آدمی پٹھان ہے, ہمارے قبائل لوگ نہیں, پنجابی سرائکی. بابا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ بلوچ, پشتون, سرائکی, پنجابی آدمی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ اللہ پاک نے جو اس کی سرزمین میں کچھ پیدا کیا ہے, کم سے کم پہلا حق اس کے بچے کا تسلیم کرتے ہیں اس کو. دیٹس آل. پہلا حق. آپ لگے ہوئے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ,
امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، ہمارے علاقے میں، ہمارے وطنوں میں، ہمارے وسائل پہ ہم سے پوچھے بغیر کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہو عربوں سے؟ کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہو امریکیوں سے؟ گیس، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، 60s میں سوئی کے مقام پہ گیس نکلی، سوئی گیس، وہ اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ گیس تمام پاکستان کے طول عرض میں پھیلی، اسے کارخانے چلے۔ میرا گھر سوئی سے تقریباً 100، وہاں گیس نہیں ہے۔ اس کا گھر سوئی سے جتنا بھی دور، وہاں گیس نہیں ہے۔ جن علاقے کے لوگ رہنے والے مری بکتی عورتیں آج بھی جاڑیاں کاٹ کے روٹی پکاتے ہیں، جاڑیاں کاٹ کے توے پہ روٹی پکاتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں کے وسائل لوٹیں گے، اور جب وہ لوگ اعتراض کریں گے آپ کہیں گے یہ دہشت گرد ہے۔ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں کدورتیں بے انصافی سے پھیلتی ہیں۔ بے انصافی دو بھائیوں کے درمیان ہو، گھر نہیں چلے گا۔ بے انصافی شوہر اور بیوی کے درمیان ہو، شادی نہیں چلے گی۔ بے انصافی باپ اور بیٹے کے درمیان ہو، اسی لیے قرآن کریم کہتے ہیں آج اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں، آپ انصاف کے قریب ہو جائیں گے۔ یہاں عدل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عدل خریدا جاتا ہے، عدل بیچا جاتا ہے، اور اگر آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ غداری کا ہے۔ پاکستان چل سکتا ہے، بہترین چل سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی نعمت آپ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کو اپنی قدرت بیان کرنے کے علاوہ پھر اسے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جتنی بھی نعمتیں شمار ہوئی ہیں ہمارے ملک میں ہیں، پھر ہم کیوں بھوکے؟ پھر کیوں غریب رو رہا ہے؟ پھر کیوں غریبستان رو رہا ہے؟ ظلم کا ایک نظام ہے۔ اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا بالکل جہاد کا وقت ہے۔ اس ملک کو بچانے کا وقت ہے، اس ملک کو چلانے کا وقت ہے، اور چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آئین کی بحالی پہ متفق ہوں، آئین کو تحفظ دیں۔ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی سب بیٹھ کے بھائیوں کی طرح اس ملک کو چلائیں۔ ہم پہ الزام ہے کیا پاکستان نہیں مانتے؟ یہ بلوچ ہے، میں پشتون ہوں، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی لوگ ہیں۔ بابا لے آئے قرآن کریم، قرآن کریم کی ورکوں پہ ہم آپ کے لکھ کے دیں گے۔ یہاں آئین کی بحالی کرو، آئین کی بالادستی کرو، یہاں کے رہنے والوں کو اتنا آئینی گارنٹی دی دو کہ اس کے بچوں کا پہلا حق تسلیم کرو ان وسائل پہ جو وہاں سے نکلتے ہیں۔ قیامت تک پاکستان زندہ باد۔ اور میں لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غیر جمہوری مستبد لوگوں کے ہاتھوں سرنڈر پاکستان، ان کے ہاتھوں میں پاکستان، اس کو زندہ باد کہنا میرے لیے گناہ ہے۔ کسی جابر کے ہاتھ میں پاکستان اور اس کو ہم زندہ باد کہیں، یہ غلط ہے۔ پاکستان زندہ باد ہو سکتا ہے، پاکستان زندہ باد اسی لیے ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے متحد ہوں۔ ہم آئے ہیں، ہم نے ابتدا کی وکیلوں سے 3 سال سے۔ ہماری پشتوں میں گپ شپ آزاد ہے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں کھولتا۔ 3 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ بابا خدا کو مانو، پاکستان مشکل میں ہے، اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائیں، اس میں جرنلسٹوں کو بلائیں، جرنیلوں کو بلائیں، ججوں کو بلائیں، کارخانہ داروں کو بلائیں، سیاسیوں کو بلائیں، آئیں 3 دن اس پہ بحث کریں کہ اس ملک کو کس طرح چلانا اور بچانا ہے۔ کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ زر اور زور کی طاقت پہ آج بھی لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں، پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، میں نے وکیلوں کی محفل میں بھی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہتا ہے، ہمارے
بدبخت اقتدار والے کچھ کہتے ہیں. ہماری اقتدار والوں کی طرف سے سچ پہ پابندی ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب ہم کیا کریں؟ سچ بولنے پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے, جھوٹ پہ اس نے پابندی لگائی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, کسی اور ہے نہیں. ہم ان سے ڈرتے ہیں. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. یہ الیکشن کیا 8 فروری کا یا جو بھی ہے, یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے. اس سچ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ جیت چکی ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بیٹھ کے, اور یہ کام ہو سکتا ہے, سیاسی لوگ بیٹھ کے اس چوری کا علاج نکال سکتے ہیں. یہ جو زر زور اور بدماشی کی بنیاد پہ اس کا علاج نکال سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ تاریخ شروع کی ہے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ ہم کسی کو گالی گلوچ, نہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہم نے یہ تاریخ چلائی ہے. اس میں وہ کلا سے اور جرنلسٹوں سے ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری رہنمائی کریں, ہمارے ساتھ اپنی عقل اس میں شامل کریں, تاکہ ہم اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان خطرناک حالات سے بچا سکیں جس کی طرف یہ لوگ انہیں لے جا رہے ہیں. ہم سے لوگ ناراض اس لیے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی بھی محکمے میں کوئی بھی انسان انڈسپینسیبل نہیں ہے. کسی بھی محکمے میں, چاہے سویلین ہو, چاہے ملٹری کا ہو, چاہے جس بلا کا ہو, جو آدمی 25 سال سروس پوری کر لے یا 60 سال کی عمر پر پہنچ جائے, اس کو ایکسٹینشن مت دو. یہ ایکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے. یہ لوگوں کے, بہت سے لوگوں کے حقوق کی کھانے والی بات ہوتی. اس پہ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہمارے حکمران اپنی بادشاہی بچانے کے لیے فلانے جرنیل کو 3 سال, فلانے کو یہ سال, فلانے یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. دس مسٹ بی اسٹاپ, دس مسٹ بی اسٹاپ. ہم آئے ہیں آپ کے پاس, آپ نے ہمیں بلایا ہے. ہم آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ مشورہ کریں. اگر آئین کی بالادستی کی اس موومنٹ میں ہماری تاریخ میں کوئی کمزوری ہے, بتائیں, آئے شامل ہو جائیں, ہمیں بتائیں, آئے ہمیں بتائیں. اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں, ہم نہیں کریں گے, ہم انسان ہیں. لیکن آرام سے بیٹھ کے کام نہیں چلے گا. وی مسٹ کم. یہ بدبخت ملک دنیا میں ایسا ہے, میرے بھائی آخری بات, دنیا میں ایسا ہے کہ اب دنیا اپنے ان بچوں کو جن میں جذبہ حریت ہوتا ہے, جو نہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں, ان کو پالا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے. یہاں جو لوگ جن میں نہ کرنے کی قوت ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, ان کے کپڑے نکالے جاتے ہیں, ان کو پیٹا جاتا ہے, ان سے قسمیں لی جاتی ہے. بابا کیا کرو گے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری پولیس ہو, تم ہماری پولیس ہو, پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے, تم ہمارے کپڑے نکال کے تجھے کیا مزہ آتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ تیری جگہ کوئی خارجی ملک قابض پاکستان پہ ہوتا تو وہ یہی کرتا, ہمارے کپڑے نکالتا. مجھے ماں بہن کی گالی, وہ تیری بہن وہاں کام کرتی ہے, تیری ماں وہاں کام کرتی ہے, تیری بیٹی وہاں پڑھتی ہے, ٹھیک ہو جاؤ. تو دماغ خراب ہے تمہارا, دماغ خراب ہے. عمران کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. ابھی اس کے گھر میں گھس جانا, نکاح ایسا ہے, نکاح ویسا ہے, خدا کو مارو, شرم کرو, لاکھ لعنت تم سب پہ. کیا بناؤ یار عورتیں, تمہاری بیوی ایسی, تمہاری خدا کو مانو, ہم سب کی بیویاں ہیں. چھوڑو یار, چھوڑو. یہ شریف اس کو چھوڑ دو. اگر وہ عمران کے پاس جانا چاہتی ہے وہیں بٹھا دو جیل. اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے وہاں. عمران میں کیا کیا عمران خان نے؟ ٹرمپ بحیثیت صدر بہت سارے کاغذات لے گیا تھا اپنے گھر. وہاں لوگوں نے پکڑ بھی لیے, وہاں کی پولیس نے. اس نے لوگوں کو چھڑایا وائٹ ہاؤس میں, کچھ لوگ مرے بھی تھے, لیکن ٹرمپ کو گرفتار نہیں کیا گیا. وہ آج بھی آتا ہے. بابا عمران خان کہاں بھاگے گا؟ اس نے کوئی قتل کیا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, جو بھی کیا ہے قابل بیل. اگر اس کے کیس ابھی وڈرا نہیں کر سکتے ہو, کم سے کم ضمانت پہ چھوڑ دو اس کو.
آئے گا اور آپ اس کا کیس اوپن عدالتوں میں کیوں نہیں چلاتے؟ اوپن عدالت میں چلائیں، کوئی سننے آئے گا، کوئی دیکھنے آئے گا. وہ یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہم نکلے ہیں اس جہاد میں، ہمارا ساتھ دیں. ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر مجبور ہوئے ہم نے اپنے عوام کو بالکل اس طرح منظم کرنا ہے جس طرح الیکشن میں عمران کے ووٹرز نے سارا سسٹم الٹ پلٹ دیا. ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے. اس میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے جو بات کی کہ اسٹیک ہولڈر ملنے چاہیے، 3 سال پہلے 3 سال مسلسل میں کہتا رہا کہ پاکستان بحرانوں میں ہے، آئیں بیٹھے بات کریں. کسی نے پرواہ نہ کی. رہی بات میرے پرانے دوستوں کی یا نئے دوستوں کی، عمران خان جب وہ پہلی دفعہ سیاست میں داخل ہوئے ان سے میرا تعلق رہا. پھر جب وہ پارلیمنٹ میں 1 سیٹ لے کے جیتے تھے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے، ایک دوسرے کو سنتے بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے. وہ آئے 2-4 دفعہ کوئٹہ، وہاں باتیں بھی ہوئی. وہ سنتا بھی تھا، وہ سمجھتا بھی تھا. پھر جب بات آگے بڑھی، آپ نے کہا سخت باتیں میں نے کبھی نہیں کی، نہ اس نے کی. لیکن جب وہ پارلیمنٹ پہ، میرا دوست ایک اور بھی ہے، وہ کینیڈا والا ملا، وہ جمع شیخ رشید، عمران خان، جب وہ پارلیمنٹ پہ مارچ کرنے لگے تو میں پارلیمنٹ کی دفاع میں کھڑا ہوا. بس یہ میں نے غلطی کی، اور یہ غلطی میں ہر وقت کرتا ہوں، ہر وقت کرتا ہوں. جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے عوام کی پارلیمنٹ کی، میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہوں. اس میں مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. تھوڑے سے سرکاسٹک فکرے کہ چادر یوں اڑتا ہے، چادر وہ اڑتا، بس اس کے علاوہ میرے اس کے درمیان نہ کوئی سختی بات ہوئی ہے. جب ہم لندن میں تھے 2006 میں، جب ای پی ڈی ایم بنی تھی، اس میں 36 پارٹیاں تھیں. ہم سب نے وہ ای پی ڈی ایم بنائی. بدقسمتی سے ہمارے چودھری برادران نے مشرف صاحب کو کچھ کہہ دیا کہ فلانی پارٹی کو کچھ آفر کر دو. ایک پارٹی ہمارا داغی مفارقت دے بیٹھی، اس نے ای پی ڈی ایم کو خراب کیا. پھر جب ای پی ڈی ایم آئی اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو عمران خان، قاضی حسین احمد، پشتونخوا ملیون پارٹی، ہماری بلوچ پارٹیاں، ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. ہمیں الیکشن میں دلچسپی نہیں تھی. ہم باقاعدہ اس الیکشن سے باہر رہے. متحدہ محاذ ہم نے بنایا. عمران خان تھا، قاضی صاحب تھا، ہماری بلوچ پارٹیاں تھی، پشتونخوا ملیون پارٹی تھی، اور ہم ٹھیک تھے. ہمارے رشتہ تھا. اب جب یہ ہمارے دوست میاں صاحب نے کہا کہ پرانے دوست، میری دوستی ہر آدمی کے ساتھ، فرد کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، کسی وکیل کے ساتھ، کسی جرنلسٹ کے ساتھ اس بنیاد پہ رہی. اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی یا 2 جرنیل ہوں گے. جو آدمی اس طرف آتا ہے، آنے کی کوشش کرتا ہے، میں ان کا ساتھ ہوں. میں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اس بارے میں اپنے تمام تر غصے کے باوجود پاکستان کے ہر آدمی کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میاں محمد نواز شریف 10 سال اچھی طرح ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑے رہے، اور انہوں نے اس کا خط کاٹ بھی بہت اونچا کیا. انہیں پتہ نہیں 70 ملازموں اور 270 بکسوں اور ماں باپ سمیت فارغ کر دیا گیا، بیچ دیا گیا. جب وہ اس راستے پہ تھا میں ان کا ساتھ تھا. اب بھی آج لاہور ہے، تھوڑی بہت ساری بات نہیں بتاتا. لاہور ہے، لاہور میں کم سے کم لاہوریوں کو بعض باتیں بنانی چاہیے. میں اس الیکشن سے پہلے بھی آیا تھا، میں نے ہاتھ جوڑے تھے. میں نے کہا جس راستے پہ یہ تیرے دوست آپ کو لے جا رہے ہیں یہ بربادی کا راستہ ہے، فار گاڈ سیک. یہ بھی میں نے مذاق میں کہا. میں نے کہا ان کو میرے حوالے کر دو. باقی کا نام میں نہیں بتاتا. ایک اسپیکر کا میں نے کہا یہ ایک اسپیکر ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ان کو میرے حوالے کر دو. کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرانا نعرہ آپ کا کہ ووٹ کو عزت دو بہترین نعرہ ہے، ہار جائیں گے پرواہ نہیں. میں نے اپنی کوشش کی، لیکن آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوست کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا کو مانو. باقی اگر کوئی آتا ہے
جو بھی آتا ہے ہمیں، میں نے میں نے وکلا کی اس میں بھی کہا تھا، میں نے کہا سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی. میں نے مثال یہ دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کی غزوہ میں جب اسلامی فوجوں کو شکست ہوئی تھی تو ان فوجوں کا کمانڈر ان چیف خالد بن ولید تھا. رسول اللہ مبارک زخمی ہوئے تھے، ان کا ذرا بختر دندان مبارکان شدید ہوئے تھے، لیکن جب خالد بن ولید مدینہ منورہ کی مسجد میں گھس آیا کہ محمد میں تیری لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دانت، یہ میرے زخم. حضرت امیر حمزہ میرے 70 ساتھی عزت سے انہیں بٹھایا اور انہیں کہا تم تلوار کے دھنی ہو، آج سے تیرا نام سیف اللہ ہے اور تم فوجوں کے کمانڈر ہو. اگر کوئی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آپ ضرور کریں مذاکرات. جی آپ پلیز. آپ نے افواج پاکستان کے حلف کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کے حلف میں لکھا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا وہ سیاست میں واقعی نہیں حصہ لیتے، صرف سیاستدانوں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیا اور ایک بات یہ میرے بھائی، یہ جو جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں یہ ان کی کریشن ہے، یہ پچھلے 20 سال سے انہوں نے بنائے ہیں. جو ٹرو جینون پالیٹیشین ہے نہ وہ ان کے نزدیک کبھی پھٹکے گا، نہ ان کی اس بات میں آئے گا، نہ اس میں جان میں پھنسے گا. ذیشان بخش صاحب چلا رہے ہیں اسی قسم کا نتیجہ اور یہی سوچ لے کے مولانا کی جلسے کر رہے ہیں اور احتجاج کے لیے جو طاقت آپ کی تقسیم ہے 3 جگہوں پہ، اس کو ایک کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں کس حد تک بات ہوگی؟ دیکھیے انشاءاللہ کل ہمارے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات بھی ہے، منصورہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ایک لیول پہ ایز اے آبزرور ہمارے ساتھ وہ شامل بھی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو حافظ صاحب ہے انشاءاللہ تعالی جو امیر جماعت اسلامی ہے حافظ بن الرحمان، امید ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، انرجیٹک ہے، وہ آئیں گے. مولانا صاحب جو ہے نا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے رابطے ہیں، ابھی کوئی لائنس ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اس الیکشن کے اوپر ایک اپنا کنسرن رکھتے ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں -3 کی جو کہ مینڈیٹ چور ہے. تو ابھی تک ہمارے باقاعدہ کوئی اس کے ساتھ کوئی بات تو نہیں ہوئی، نہ کوئی لائنس. البتہ ہمارے رابطے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کاس کے لیے جو ہے نا ہم آگے بڑھیں. عمر دراز گوندل صاحب. سر آ رہی ہے، آ رہی ہے. ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں. آرمی بھی آئین کی بات کر رہے تھے، آپ بھی آئین کی بات کرتے ہیں. اگر سبھی آئین کے اوپر ہم درآمد کر رہے ہیں اور سب اچھا ہے تو کیا پھر عوام سے یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اوپر ہم درآمد کریں، یا کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، آرمی جی بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور قاضی فائز صاحب یہی بات کرتے ہیں. وہ اردو میں کہتے ہیں ان کے منہ میں گھی شکر. ان کے منہ میں گھی شکر. اگر وہ اپنی حدود سے واقف ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہمارا. وہ کسی بھی برٹش جنرل سے، کسی بھی فرانسیسی جنرل سے، کسی بھی امریکن جنرل سے، کسی بھی اور جنرل سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح رویہ رکھتے ہیں سیاست میں اپنے ممالک میں. اگر ہماری بات نہیں مانتے کم سے کم سینڈرڈس کے جو جرنیل ہیں انگریزوں کے، ان سے پوچھیں کہ آپ سیاست سے کس طرح دور رہتے ہیں. پردے کے پیچھے یس ابھی بری بات یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں. ضلع سے لے کر ڈویژن تک فلانا انچارج ہے ضلع کا، فلانا انچارج ہے ڈویژن کا، فلانا انچارج ہے صوبے کا، فلانا. اور پھر ہم ایسے کمزور لوگ ہیں جس کو بھی یوں اشارہ کیا جاتا ہے ہم سیدھا خرگوش کی طرف آتے ہیں اس طرف. اس کو پھر ہم جیسے پاگلوں پہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ بھائی فلانی بلا کو میں نے اشارہ کیا وہ آئے، تم ہو کیا بلا؟ بابا کوئی بلا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح
وہ पंजाबी में कहते हैं जंग खेड़नी जनानियां दी। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं जंग खेड़नी जनानियां दी, तो बस सियासत खेड़नी की फौजियां दी। महबूब साहब जी, महबूब साहब आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले और आज पंजाब में आए हैं। इस आइन के तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है और इस पार्लिमानी निज़ाम ने 50 साल में गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया। इस वक्त एक गरीब पाकिस्तानी 2,80,000 का मकरूज है, इदारे तलदली की तरफ जा रहे हैं, मुल्क कर्जों में डूब रहे हैं। आप उसी पार्लिमानी निज़ाम की बका की जंग क्यों लड़ रहे हैं? देखो, पार्लिमानी निज़ाम खुद भी हम पता नहीं, अब भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि 18th अमेंडमेंट को छेड़ा जाए बड़ी मुश्किलों से। पार्लिमानी निज़ाम अब भी नामुकम्मल है। हमारे प्रेसिडेंट साहब मुहतरम जरदारी साहब, उन्होंने वाकई अपनी तकरीर में कहा है कि मैंने अपने इख्तियारात दे दिए थे पार्लियामेंट को, वो मेहरबानी करें। पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है, आप सब समझते हैं, जहाँ मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वालों की आबादी में फ़र्क होता है तो वहाँ 2 हाउसेस बनाए जाते हैं, बाइलिंगुअल हो जाता है। उसमें एक में आबादी की बुनियाद पे कौमी असम्बली पे सीटें आती हैं, दूसरे में फिर सेनेट में कौमियतों की बराबरी की बुनियाद पे आते हैं। बराबरी की बुनियाद पे तो सीटें हैं। जरदारी साहब या हमारे दोस्त जो वाकई इसको जेन्युइन फेडरेशन बनाना चाहते हैं, जरदारी साहब को खत लिखना चाहिए कौमी असम्बली को कि सेनेट को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएं जो पार्लियामेंट कौमी असम्बली के पास है। फिर कोई बिल नहीं जाएगा ऐसा। फिर सेनेट में 10 पंजाब के, 10 सराइकी इलाके के, 10 बलोच, 10 पठान, 10 सिंधी, वहाँ फिर बैलेंस करेंगे। ये जो बुलडोजिंग होती है बिल्स की, ये नहीं चलेगी। पार्लिमानी निज़ाम हमने कसदन और अमदन चलने नहीं दिया। जहाँ जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, वहाँ सेनेट को भी वही इख्तियारात दिए जाते हैं जो कौमी असम्बली के पास होते हैं। वहाँ फिर बड़ी अक्सरियत की अक्सरियत कम हो जाती है, बाकी की ज़्यादा हो जाती है, तो बैलेंस रहता है। ये जो बुलडोजिंग का ये नहीं चलता। सरदारी साहब मेहरबानी करें, पार्लियामेंट को खत लिखें कि सेनेट के इख्तियारात इतने कर दो जितने कौमी असम्बली के हैं, फिर हम चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब बस कंक्लूड करें जी। ये बता दें कि इमरान खान का वादे मौक़िफ़ है कि रजीम चेंज के पीछे जनरल बाजवा का किरदार था और आप उस रजीम चेंज का जो ग्रुप था उसके हिस्सा थे। आप नहीं समझते कि अगर आप उस रजीम चेंज बेनिफिशियरी ग्रुप का हिस्सा ना बनते, आज आइन के खिलाफ की तहरीक ना चलाना पड़ती? आपकी मेहरबानी। कह रहे हैं कि जो आप हिस्सा थे इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने में। नहीं था। मैं बताता हूँ, मैं पीडीएम में था, लाड़काने की तकरीर में, पिंडी की यहाँ लाहौर की हमारी तकरीर थी, उसमें पेशावर में मैंने सिर्फ उनको कुरान का वास्ता नहीं दिया। बाकी मैंने उनसे कहा कि बाबा हमारी ये पीडीएम की तारीख ये नहीं है कि ग्रुप में नाम लिए थे कि इमरान को हटाओ बिलावल को बनाओ या इमरान को हटाओ फजल। अगर ये तारीख यूँ अपनी चलानी मैं नहीं हूँ।